الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میرے محترم عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں اور معزز سامعین جو اس وقت اسکرین کے سامنے ہمیں سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کلمے میں ہم سے اقرار کرواتا ہے کہ لا الہ، لا نفی کو کہتے ہیں کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ جو بھی کچھ ہے، نظر آ رہا ہے یا نظر نہیں آ رہا، اس پر اللہ کی حکمرانی ہے۔ یہ سب لا ہے۔ لا نفی کو کہتے ہیں، جن کا کلمہ ہی نفی سے شروع ہوتا ہے کہ یہاں کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں دیتا، کہیں سے کچھ نہیں آتا۔ اگر خیر ہے اس کے پیچھے بھی اللہ کا امر ہے، اگر شر ہے اس کے پیچھے بھی اللہ کا امر ہے۔ اور نفس و شیطان ہر انسان کے پیچھے، کہیں میں نے اس کو آ کے پکڑنا ہے، دبوچنا ہے، کہیں یہ کامیاب ہو نہ جائے۔ اس کو رمضان ملا ہے، ان کا ایک فرض 70 فرضوں پر اور ان کا ایک نفل فرضوں پہ چلا گیا۔ اللہ کی رحمت عروج پہ آ چکی ہے، کہیں یہ انسان کامیاب نہ ہو جائے تو اس میں شیطان، اس کے شتنگڑے، اس کے سارے چیلے پھرتے رہتے ہیں، گمراہ کرو، گمراہ کرو۔ اول تو روزہ نہیں رکھنے دیتا، جب انسان روزے پہ آتا ہے تو اس کو خراب کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جو جھگڑے، جو لڑائیاں کرے یا جو گالیاں دے تو تم اس سے کہو بھائی میرا روزہ ہے میں نہیں دیتا، میرا روزہ ہے میں نہیں دیتا۔ اللہ سے عشق، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کا تعارف ہے۔ اس کے بعد نماز، یہ اللہ سے تعلق ہے۔ پھر روزہ، تعارف اور تعلق بھی ہو تو محبت بھی ہونی چاہیے، تو اس کے لیے ہے روزہ۔ جس چیز سے منع کیا وہ چیز چھوڑ دی تو زبان پہ تالا لگ گیا، حلال چیز حرام ہو گئی، حلال سننا، حلال دیکھنا یہ تو تھا ہی، لیکن یہاں پر ایک قید بنا کے رکھ لیا کہ اس سے اب تم نے باہر نہیں جانا۔ یہ ایک مہینہ جیسے کہ واش کرنے کا مہینہ ہوتا ہے، جیسے کہ ڈرائی کرنے کا، جیسے کہ بننے کا، بنانے کا، تو یہ ایک مہینہ جب انسان ایسا بن جاتا ہے تو اس کے اثرات پورا سال دماغ میں چلتے رہتے ہیں۔ اور اولیاء کرام جو تھے نا، وہ 6 مہینے رمضان سے قبل رمضان کی آمد کی تیاری کرتے تھے، اور 6 مہینے رمضان کے بعد رمضان کی ہوئی عبادات، تراویح، رکوع، سجود، تسبیح، ختم القرآن، سخاوت، فطرہ، زکوٰۃ، جو عمل کیا تھا، سحری میں، افطاری میں، بھوک پیاس، یہ ساری چیزیں اللہ سے اب منوانا۔ ابو بکر نماز پڑھتے تھے، ابو بکر کی نماز اللہ کی نبی کی نماز کے مشابہ تھی، ایسی نماز کے بعد اللہ کے نبی فرماتے اے ابو بکر نماز کے بعد استغفار پڑھ دیا کرو۔ کہا وہ کیوں؟ اچھے عمل کے بعد استغفار تھوڑی ہوتا ہے؟ کہا نہیں، اس لیے کہ اس پہ قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے۔ تو اپنے عمل کو بچانا بھی ہے، کرنا بھی ہے، بچانا بھی ہے۔ لیکن اب عجب دور آ گیا ہے، عجب دور آ گیا ہے۔ پہلے تھا نیکی کر دریا میں پھینک، اب نیکی کر آگے شیئر کر دیں، آگے ڈال دیں، آگے پوسٹ کریں، آگے شیئر کریں، آگے وائرل کر دیں۔ میرے عزیزو، یہ اس سے میری آپ کی جو فرض ہے منصبی ہے یہ ادا نہیں ہوگی، یہ ادا نہیں ہوگی۔ اندر بات اترے، اندر بات اتر جائے، اس کے لیے منت ہے، اس کے لیے سماجت ہے، اس کے لیے یقین بدلنا ہے۔ یقین بدلے گا تو نظام بدل جائے گا۔ یقینوں کی بنیاد پہ ہی تو سارا نظام چلتا ہے۔ جو اللہ سے جس طرح کی امید اور یقین رکھتا ہے اس کے ساتھ معاملہ بھی وہی ہوتا ہے۔ غیر اللہ کو پکارے، بت کے سامنے ہو، اللہ تو کھلاتا اسے بھی ہے، جو نہیں مانتے اسے بھی کھلاتا ہے، جو نہیں جانتے انہیں بھی کھلاتا ہے۔ صرف کھلانے تک بات نہیں ہے، صرف کھانے پینے تک بات نہیں ہے، بات یہ ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا آپ اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟
کیوں کرتے ہیں؟ جنت کے لیے کرتے ہیں؟ کہا کہ جنت کے لیے اللہ کی عبادت کرنا یہ تجارت ہے، میں یہ نہیں کرتا۔ کہا پھر جہنم کے خوف سے کرتے ہیں؟ کہا نہیں، وہ ڈر ہے، میں ڈر سے بھی نہیں کرتا۔ کہا پھر کیوں؟ کہا میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ صرف میرا رب اس کا حقدار ہے، باقی کوئی نہیں۔ باقی جس کی بھی ہوگی اس پر زوال ہے، اس پر عروج ہے، اس پر صحت ہے، اس پہ بیماری ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے آگے پیچھے معاملات ہیں، اس کو اونگ ہے، اس کو نیند ہے، وہ بھولتا ہے، وہ مختلف چیزوں پہ غلط بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی سوچ سکتا ہے۔ اس کا ایک دن پیدائش کا تھا، ایک دن اس کی وفات کا ہے، تو جو اپنے ارادوں میں ہی نامکمل ہو، جو اپنے وجود میں ہی نامکمل ہو، جسے ہاتھ سے خود بنایا ہوا ہو، تو وہ تو معبود ہوا ہی نہیں۔ معبود تو وہ ہے جسے کسی نے نہیں بنایا، معبود تو وہ ہے جسے کوئی بھی اپنی بات اس وقت تک نہیں منوا سکتا جب تک کہ وہ اس کا بن نہ جائے، اور اس کی پہچان بہت آسان ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ چاروں طرف اس کے نور پھیلا ہوا ہے، چاروں طرف نور، اللہ نور السماوات والارض، سب اللہ کا نور پھیلا ہوا ہے۔ اب اللہ کو جو بندہ ڈھونڈ لیتا ہے، وہ ہے نا جبل مشقت پار اللہ ہے، جس نے ڈھونڈنا ہے جا کے ڈھونڈ لے، جس نے ملنا ہے جا کے مل لے۔ مشقت کے بعد یہ جب تعارف بھی ہو گیا، تعلق بھی بن گیا، اب ہے عشق تک بات آنا، تو کہا مال بھی دو۔ جہاں مال دیا جاتا ہے وہاں محبت ویسے ہی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جو چیز خرید کے آتی ہے تو اس کے ٹوٹنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کے کھونے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو پیسہ جس چیز پہ لگے، تو اسی لیے کہا کہ اب تم زکوٰۃ بھی دو۔ زکوٰۃ بھی دی، روزہ بھی رکھا، اس کے آگے جھکے بھی، اس کو پہچانا بھی، تو اب یہاں آ کے اس کی طلب ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، اب تم حج پہ آؤ۔ جب بندہ وہاں جاتا ہے تو پھر جب کہتا ہے اللہم لبیک، یا اللہ میں آ گیا، یا اللہ میں آ گیا، یا اللہ میں آ گیا، تو ایسا انسان جب ایسا ٹوٹا ہوا اللہ کے دربار میں جاتا ہے، اور اس کے اندر کی خلا محبت اگر وہ سب سے کرتا ہے، سب سے کرنا چاہیے، اور حق ہے، ہر ایک نسبت کا حق ہے، لیکن سب سے بڑا حق تو میرے اللہ کا ہے، سب سے بڑا حق میرے اللہ کا ہے اور میرے حبیب کا ہے۔ تو جب ہم اس زندگی کو لینے کے لیے بڑھیں گے آگے، تو وہ استقبال کرتا ہے، استقبال کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے سب سے بڑی ہجرت بتاؤں؟ کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ کہ سب سے بڑی ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف آنا ہے، گناہوں سے نیکی کی طرف آنا ہے۔ میرے عزیزو، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد کو خط لکھا، امام وقی رحمت اللہ علیہ کو، کہ استاد محترم کچھ یاد نہیں ہوتا، بھول جاتا ہوں، یاد نہیں ہوتا، آپ ذرا کچھ نصیحت فرمائیں۔ تو انہوں نے خط لکھا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے، فرمایا شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ میں جو یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، یاد نہیں ہوتا۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی، اپنے حافظی کی شکایت کی۔ تو انہوں نے جواب میں کیا لکھا؟ جب انہوں نے یہ لکھا، شکایت کی، شکوت الی وکیع سوء حفظی، انہوں نے لکھا فاوصانی الی ترک المعاصی، اللہ کا گناہ کرنا چھوڑ دے۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، علم اللہ کا نور ہے، یہ گناہگار کے سینے میں داخل نہیں ہوتا۔ گناہ کرنا چھوڑ دو، پر دیکھو کیسے اللہ کا نور اندر آتا ہے۔ آنکھیں تو حرام دیکھے اور نور اندر آ جائے، کان تو گانے سنتے رہیں، میوزک سنیں اور اندر نور آ جائے، لقمہ حرام کا منہ میں ہو نور آ جائے، زبان پہ غیبت اور گالی ہو اور دل میں نور آ جائے۔ میرے عزیز، ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا کرم اللہ وجہہ، جو چاہتا ہے اس کو بغیر قبیلے کے عزت مل جائے، جو چاہتا ہے جسے بغیر مال کے دولت اور غنا عطا کی جائے، اور جو چاہتا ہے اسے تھوڑے عمل پر زیادہ اجر دیا جائے، تو صرف ایک کام کریں، ایک کام،
صرف ایک کام کریں، گناہ کرنا چھوڑ دیں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں گناہ کرنا چھوڑ دو، بغیر مال کے اللہ مال دے دے گا، بغیر قبیلے کے اللہ شہرت دے دے گا، اور تھوڑے عمل کو اللہ مقبول درجے تک پہنچا دے گا۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت یہ رمضان کی عظیم الشان، یہ خوبصورت، یہ لیلۃ القدر کی راتیں، اللہ ہمیں ان سے مستفید ہونے کا موقع اللہ نے دیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ موقع ہاتھ سے چلا جائے، پھر جو لوٹائیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ راستہ کوئی اور تھا۔ تھوڑی دیر کی زندگی ہے، چند دن ہیں، چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، بہت عرصہ بیت چکا ہے، تھوڑا سا وقت رہ رہا ہے۔ اللہ کے واسطے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اس وقت ایک فضا افراتفری کی بھی قائم ہے۔ میرے عزیزوں، میں عرض کر رہا ہوں، ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ تمام اختلافات بالائے طاق، لیکن دوسروں کا احترام دل میں ہو۔ یہ دل ہے، اس میں اگر کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، اگر کسی کی کوئی غلطی بھی ہے، کسی کا کوئی ناجائز عمل بھی ہے، تو آپ کے ساتھ ہے، آپ کو اللہ کا حکم ہے معاف کر دو۔ تم، حدیث میں آتا ہے، تم ان کو معاف کر دو جنہیں تم معافی کے قابل نہیں سمجھتے ہو، اللہ تمہیں وہاں معاف کرے گا جہاں تم معافی کے قابل نہیں ہوگے۔ اللہ کی مخلوق پہ رحم فرمائیں، جو زمین والوں پہ رحم کرتا ہے آسمان والا ان پہ کرتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ ساری خیروں سے محروم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔